بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنات الابن كبنات الصلب ولهن أحوال ست النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدة عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحد ولهن السدس مع الواحد الصلبية تكملة للثلثين ولا يرثن مع الصلبيتين إلا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقطن بالابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورتوں کے احوال بیان ہو رہے تھے، تو اس سے قبل مصنف رحمہ اللہ نے جو ہے وہ زوجات اور جو بیٹیاں ہیں، زوجات اور بیٹیاں، ان کے احوال ہم پڑھ چکے ہیں، وہ مصنف نے بیان فرمائے تھے. اب یہاں سے جو آپ نے عبارت پڑھی ہے، اس میں جو ہے وہ پوتیوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں. اس کے اندر پوتیوں کے احوال بیان کیے گئے، پوتیوں کے جو ہیں وہ احوال بیان کیے گئے ہیں. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پوتیاں ہیں وہ بیٹیوں کی طرح ہی ہیں. جو پوتیاں بیٹیوں کی طرح، وہ کس کی طرح ہیں؟ بیٹیوں کی طرح ہیں. یعنی جو پوتیاں ہیں ان کے 3 احوال جو ہیں وہ بیٹیوں کی طرح ہیں. پوتیوں کے 3 احوال بیٹیوں کی طرح. ہاں، تو کل احوال جو ہیں پوتیوں کے وہ ہیں 6. جی، کل احوال پوتیوں کے 6 احوال ہیں، اور 3 احوال میں چونکہ جو پوتیاں ہیں وہ بیٹیوں کی طرح ہی ہیں، اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ جو پوتیاں ہیں وہ بیٹیوں کی طرح ہیں. جو پوتیاں ہیں بیٹیوں کی طرح. تو پوتیوں کے جو 6 احوال ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 نصف ہے، نمبر 2 ثلثان ہے، نمبر 3 سدس ہے، نمبر 4 جو ہے وہ ہے محجوب بالبنات، محجوب بالبنات ہے، اور نمبر 5 جو ہے وہ عصبہ ہے، اور نمبر 6 جو ہے وہ محجوب بالابن ہے. ٹھیک ہے، تو پوتیوں کے احوال کل کتنے ہیں؟ 6. پوتیوں کے 6 احوال ہیں. پوتیوں کے 6 احوال ہیں. نمبر 1 نصف ہے، نمبر 2 ثلثان، نمبر 3 جو ہے وہ سدس ہے، نمبر 4 محجوب بالبنات ہے، نمبر 5 جو ہے وہ عصبہ ہے، اور نمبر 6 جو ہے وہ محجوب بالابن ہے. تو اب ہم ان کی جو ہے وہ تفصیل ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلی جو حالت پوتیوں کی ہے وہ ہے نصف. سب سے پہلی حالت کیا ہے؟ نصف. ہاں، سب سے پہلی حالت جو ہے وہ نصف ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پوتی جو ہے وہ ایک ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ میت کا بیٹا اور پوتا وغیرہ نہ ہو. پوتی کیا ہو؟ ایک ہو، اور میت کا بیٹا اور پوتا وغیرہ جو ہے وہ موجود نہ ہو. تو اس صورت کے اندر پوتی جو ہے اس کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. پوتی کو نصف ملے گا. ٹھیک ہے. تو اب ہم فرض یہ کرتے ہیں کوئی شخص فوت ہوا اور اس کی ایک پوتی اور ایک جو ہے اس کا باپ موجود ہے. ظاہر بات ہے باپ ایک ہی ہونا ہے. کوئی شخص جو ہے فوت ہو گیا اپنی ایک پوتی اور باپ چھوڑ کر، اپنی ایک پوتی اور باپ چھوڑ کر جو ہے فوت ہوا ہے. تو اب جو میت لکھنے کے بعد نیچے جو ہے وہ لکھیں گے پوتی، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کیا لکھیں گے؟ باپ. ٹھیک ہے. تو چونکہ پوتی کیا ہے؟ ایک ہے. پوتی ایک ہے، تو پوتی جب ایک ہو تو اس کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. تو پوتی کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ نصف لکھ دیں گے. اور باپ اس مثال کے اندر چونکہ کیا ہے؟ عصبہ ہے. باپ کیا ہے؟ عصبہ ہے. لہذا باپ کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ ہم عصبہ لکھ دیں گے. باپ کے نیچے عصبہ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس مسئلہ کے اندر چونکہ جو ہم نے 6 حصوں کے 2 انواع پڑھی تھی،
6 حصوں کی دو انواع پڑی تھی، تو اس میں سے نصف آیا ہوا ہے. کیا آیا ہوا ہے؟ نصف آیا ہوا ہے. تو جب نصف آ جائے پھر مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ 2 سے بنتا ہے. جب صرف نصف ہی موجود ہو تو پھر مسئلہ 2 سے ہم نام عدد اس کا کوئی نہیں ہے. اس کا ہم نام عدد تو کوئی نہیں ہے. البتہ اس کا معین و مددگار عدد 2 کو ٹھہرایا گیا ہے. تو مسئلہ بنائیں گے 2 سے مسئلہ بنائیں گے. تو 2 کا جو نصف بنتا ہے وہ کیا ہے؟ 1 ہے. تو 1 کس کو دے دیں گے؟ پوتی کو دے دیں گے. اس نصف کے نیچے 1 لکھ دیں گے. باقی بچا 1. تو بطور عصبہ کس کو دے دیں گے؟ باپ کو بطور عصبہ دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پوتیوں کی جو احوال ہیں ان میں سے جو دوسری حالت ہے، پوتیوں کے احوال میں سے جو دوسری حالت ہے وہ ہے ثلثان. کیا ہے؟ ثلثان ہے. 2/3 ملے گا. کیا ملے گا ان کو؟ 2/3 ملے گا. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو پوتیاں جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں. پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں. پوتیاں جو ہیں وہ 2 یا 2 سے جو ہے وہ زیادہ ہوں. اور میت کا جو بیٹا ہے، پوتا ہے اور بیٹی وہ نہ ہو. میت کا بیٹا، بیٹی اور پوتا کیا ہو؟ بیٹا بھی نہ ہو، بیٹی بھی نہ ہو، پوتا بھی نہ ہو. تو اس صورت کے اندر جو پوتیاں ہیں ان کو کیا ملے گا؟ 2/3 ملے گا. کیا ملے گا؟ 2/3 ملے گا. اور ٹھیک ہے، ان کو 2/3 ملنے کی بیٹا جی وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں کے نہ ہونے کی صورت میں، بیٹیوں کے نہ ہونے کی صورت میں جو پوتیاں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کے قائم مقام ہوتی ہیں. بیٹیوں کے نہ ہونے کی صورت میں جو پوتیاں بیٹیوں کے قائم مقام ہوتی ہیں. اور چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ بیٹیاں جب کتنی ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ان کو کیا ملتا ہے؟ 2/3 ملتا ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ ہے. تو جب بیٹیاں جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو جو ہے وہ ثلثان ملا کرتا ہے. اور بیٹیوں کے نہ ہونے کی صورت میں جو پوتیاں ہیں وہ بیٹیوں کے قائم مقام ہے. لہذا پھر ان کو کیا ملے گا؟ ان کو بھی ثلثان ہی ملے گا. ان کو بھی ثلثان ہی ملے گا. ٹھیک ہے. اب ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی 2 پوتیاں اور 1 باپ چھوڑ کر فوت ہوا ہے. 2 پوتیاں اور باپ چھوڑ کر فوت ہوا ہے. تو ہم میت لکھنے کے بعد اس کے نیچے جو ہیں وہ 2 پوتیاں لکھیں گے اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کیا لکھ لیں گے؟ باپ جو ہے وہ لکھ لیں گے. تو یہاں پوتیوں کی چونکہ دوسری حالت ثلثان ہے، لہذا پوتیوں کے نیچے ہم کیا لکھیں گے؟ ثلثان لکھیں گے. اور اس مثال کے اندر باپ کیا ہے؟ عصبہ ہے. باب عصبہ ہے تو اس کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ ٹھیک ہے. آپ کو بیٹا جی بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں ویسے یہ بات تو آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ اس مثال کے اندر جو باپ ہے وہ عصبہ ہے. آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ باپ کے جو 3 احوال ہیں ان میں سے یہاں کون سی حالت پائی جا رہی ہے بھلا؟ باپ کے جو احوال ہیں ان میں سے ایک حالت فرض مطلق ہے. کیا ہے؟ فرض مطلق. اور دوسری حالت جو ہے فرض مع التعصیب ہے. اور تیسری حالت جو ہے وہ تعصیب محض ہے. کیا ہے؟ تعصیب محض. ہاں تعصیب محض ہے. مجھے لگ ایسا ہی رہا ہے جیسے آپ کو وہ حالتیں یاد کوئی نہیں ہے. چلیں بہرحال آپ کو یاد دلا دیتا ہوں میں کہ یہاں پر جو اس کی حالت بن رہی ہے وہ کون سی بن رہی ہے؟ تعصیب محض والی ہے. کیا ہے؟ ہاں کہ جو میت ہے اس کا جو ہے وہ بیٹا بھی موجود نہیں ہے، اس کی بیٹی بھی موجود نہیں ہے. تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب اس کی بیٹی یا بیٹا موجود نہ ہو تو اس صورت میں وہ کیا بنتا ہے؟ محض عصبہ ہی بنتا ہے. محض عصبہ ہی بنتا ہے. تو ہم نے یہاں پر باپ کے نیچے کیا لکھ دیا جی؟ عصبہ لکھ دیا ہے. پوتیوں کے نیچے کیا لکھا تھا؟ ثلثان. اور باپ کے نیچے کیا لکھ دیا ہے؟ عصبہ لکھ دیا ہے. تو یہاں پر چونکہ دوسری نو کا ایک حصہ آیا ہے. کیا آیا ہے؟ دوسری نو کا ایک حصہ آیا ہے. اور ہم نے یہ قانون پڑھا ہوا ہے کہ جب کسی بھی نو میں سے کوئی ایک حصہ آ جائے
کسی بھی 9 میں سے کوئی ایک حصہ آ جائے، ایک حصہ آ جائے سوائے 2 کے، تو اس حصے کا جو ہم نام عدد ہوگا اس سے کیا بناتے ہیں؟ مسئلہ بناتے ہیں۔ لہذا پھر ہم نے یہاں ثلثان کا ہم نام عدد جو ثلاثہ ہے 3 ہے، ہاں جی، تو 3 سے کیا بنائیں گے؟ مسئلہ بنائیں گے۔ مسئلہ بنائیں گے۔ اوپر میت کے 3 لکھ دیا، جی تو 3 میں سے جو ثلثان 2/3 ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 2 بنتا ہے۔ جی۔ کیا بنتا ہے؟ 2 بنتا ہے۔ 2 بنتا ہے، تو ثلثان کے نیچے کیا لکھ دیا؟ 2 لکھ دیا۔ یہ 2 مل گیا کن کو؟ پوتیوں کو۔ پوتیوں کو۔ یہ 2 مل گیا پوتیوں کو۔ پوتیوں کے، تو باقی 3 میں سے ایک کیا بچا ہے؟ ایک بچا ہے، تو ایک بطور عصبہ کس کو مل جائے گا؟ باپ کو نیچے گا، تو عصبہ کے نیچے ہم کیا لکھ دیں گے؟ ایک لکھیں۔ چلیں جناب اس کو کرو بیان۔ تیسرا حال ہے پوتیوں کے احوال میں سے جو تیسرا حال ہے وہ ہے جی سدس۔ جی کیا ہے؟ سدس۔ کہ پوتیوں کو جو ہے وہ چھٹا حصہ ملے گا، پوتیوں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو پوتیوں کو چھٹا حصہ ملنے کے لیے شرط یہ ہے کہ پوتی کے ساتھ جو ہے وہ میت کی ایک بیٹی موجود ہو۔ جی پوتیوں کے ساتھ میت کی ایک بیٹی موجود ہو۔ میت کی کیا ہو؟ ایک بیٹی موجود ہو۔ ایک بیٹی موجود ہو، بیٹا پوتا وغیرہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو پوتیوں کے احوال میں سے جو تیسرا حال ہے وہ سدس ہے کہ پوتی کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ چھٹا حصہ ملے گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میت کی جو پوتی ہے اس کے ساتھ میت کی ایک بیٹی موجود ہو۔ جی میت کی ایک بیٹی موجود ہو۔ ایک بیٹی جو ہے وہ موجود ہو، پوتا اور جو بیٹا ہے وہ موجود نہ ہو، تو اس صورت کے اندر میت کی جو پوتی ہوگی اس کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اس چھٹا حصہ ملنے کے اندر جو حکمت ہے، چھٹا حصہ ملنے کا جو حکمت ہے، اس حکمت کو مصنف نے بیان فرماتے ہوئے کہا ہے تکملتاً للثلثین۔ جی تکملتاً للثلثین، کہ یہ جو پوتی کو چھٹا دینا ہے وہ ثلثان کو مکمل کرنے کے لیے ہے۔ جی پوتی کو جو چھٹا دینا ہے، چھٹا حصہ دینا ہے وہ ثلثان کو مکمل کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے جی کہ جو بیٹیاں ہیں، جو کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، ان کا جو فرضی حصہ شریعت نے مقرر فرمایا ہے۔ عورتوں کا جو فرضی حصہ شریعت نے مقرر فرمایا ہے وہ ہے ثلثان۔ وہ کیا ہے؟ ثلثان ہے۔ ثلثان سے جو زیادہ ہے وہ فرضی حصہ کے طور پر جو ہے وہ عورتوں کو نہیں ملتا۔ ثلثان سے زیادہ وہ فرضی حصہ کے طور پر فرضی حصہ کے طور پر جو ہے وہ عورتوں کو نہیں ملتا ہے۔ صرف اور صرف فرضی حصہ کے طور پر عورتیں اگر پائیں گی تو وہ ثلثان ہی پائیں گی، اس سے زیادہ نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس مسئلہ کے اندر چونکہ ایک بیٹی موجود ہے، ایک بیٹی موجود ہے اور ساتھ کیا ہے؟ پوتی ہے۔ ساتھ کیا ہے؟ پوتی ہے۔ تو بیٹی ایک ہو تو اس کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملا کرتا ہے۔ بیٹی ایک ہو تو اس کو نصف ملا کرتا ہے۔ تو اس مسئلہ کے اندر بیٹی کو مل جانا ہے نصف۔ کیا مل جانا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب چھٹا حصہ، اس نصف کے اندر جب ہم چھٹا حصہ ملائیں گے، نصف کے اندر جب چھٹا حصہ ملائیں گے تو یہ پھر بن جائے گا ثلثان۔ نصف کے اندر جب چھٹا حصہ ملائیں گے تو کل کیا بن جائے گا؟ ثلثان بن جائے گا۔ اس لیے پھر جو ہے وہ چھٹا حصہ جو ہے کس کو دے دیں گے؟ پوتی کو دے دیں گے۔ چھٹا حصہ پوتی کو دے دیں گے تاکہ کیا ہو جائے؟ ثلثان مکمل ہو جائے۔ ثلثان جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ ہاں، آپ تھوڑا سا جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ نصف کے اندر جب جو ہے وہ چھٹا حصہ مل جائے، نصف کے اندر جب چھٹا حصہ مل جائے تو وہ ثلثان کیسے ہو جائے گا؟ اس میں آپ پریشان تو ہو رہے ہوں گے، لیکن اگر مثال میں آپ کو دے دوں گا تو پھر آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ نصف کے اندر
جو ہے وہ جب چھٹا حصہ ملے تو وہ ثلثان کیسے ہو جائے گا؟ نصف کے اندر جب چھٹا حصہ مل جائے تو وہ ثلثان کیسے ہو جائے گا؟ ثلثان جو ہے وہ کیسے ہو جائے گا؟ تو دیکھو بیٹا، ہم فرض یہ کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اپنی ایک بیٹی، ایک پوتی اور جو ہے وہ چچا چھوڑ کر فوت ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ ایک بیٹی، ایک پوتی اور پوتی اور چچا چھوڑ کر فوت ہو گیا۔ ایک بیٹی اور ایک ایک پوتی اور چچا چھوڑ کر فوت ہو گیا۔ چچا چھوڑ کر کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ تو اب یہاں پر بیٹی کیا موجود ہے؟ ایک موجود ہے، بیٹی ایک تو جب میت کی جو بیٹی ہے وہ ایک ہو تو اس کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے۔ نصف ملتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ۔ تو بیٹی کے نیچے کیا لکھ دیا؟ نصف۔ بیٹی کے نیچے نصف لکھ دیا ہے۔ میت لکھا، اس کے نیچے بیٹی ہے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کیا لکھا ہے؟ پوتی، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر آگے کیا لکھ دیا ہم نے؟ چچا لکھ دیا ہے۔ تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر چچا لکھ دیا ہے۔ تو بیٹی کو کیا مل گیا جی؟ نصف مل گیا، تو اس کے نیچے ہم نے لکھ دیا نصف لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس مثال کے اندر جو پوتی کی حالت ہے وہ تیسری حالت ہے۔ پوتی کی تیسری حالت ہے جب میت کی جو بیٹی جو ہے، بیٹی بھی موجود ہو، ایک بیٹی موجود ہو، ساتھ پوتی موجود ہو، تو پوتی کو کیا ملتا ہے؟ چھٹا حصہ ملتا ہے۔ تو پوتی کے نیچے ہم نے کیا لکھ دیا ہے؟ سدس لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ سدس لکھ دیا۔ چچا ویسے اسبا ہوتا ہے، چچا کیا ہوتا ہے؟ اسبا ہوتا ہے۔ تو اس کے نیچے کیا لکھ دیا ہے؟ اسبا لکھ دیا ہے۔ اس کے نیچے ہم نے اسبا لکھ دیا۔ اچھا جی، اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ مسئلہ کس عدد سے بنانا ہے۔ مسئلہ کس عدد سے بنانا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ پہلی نوع میں سے کیا ہے؟ نصف ہے، اور دوسری نوع میں سے کیا ہے؟ سدس۔ اور جب قانون ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب پہلی نوع کا نصف ہو، دوسری نوع کا کوئی بھی عدد حصہ ہو، دوسری نوع کا کوئی بھی حصہ ہو، تو مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ 6 سے۔ مسئلہ 6 سے بنتا ہے۔ تو ہم نے میت کے اوپر کیا لکھ دیا؟ 6 لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو 6 میں سے جو نصف ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 3۔ تو بیٹی کا جو نصف ہے اس کے نیچے کیا لکھ دیا؟ 3 لکھ دیا ہے۔ اور 6 میں سے جو سدس ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ وہ 1 بنتا ہے۔ لہذا پوتی کے نیچے جو سدس لکھا تھا تو سدس کے لیے کیا لکھ دیا؟ 1 لکھ دیا۔ اب بیٹی کو کتنے ملے تھے؟ 3۔ اور پوتی کو ملا ہے 1۔ بیٹا یہ 3 اور 1 کو جمع کر لو، یہ کیا بن گیا؟ 4۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو 4 ہے، یہ جو 4 ہے، یہ 6 میں سے کتنا بنتا ہے؟ 2/3۔ ہاں، یہ 6 میں سے ثلثان بنتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ٹھیک ہے۔ لہذا اس مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب اپنا میت کی پوتی کے ساتھ میت کی ایک بیٹی موجود ہو، میت کی پوتی کے ساتھ میت کی جو ہے وہ ایک بیٹی موجود ہو، تو پوتی کو کیا ملے گا؟ پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، سدس ملے گا۔ اور اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ تکملۃ للثلثین، 2/3 کو مکمل کرنے کے لیے، 2/3 کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ اس مثال کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک بیٹی کو کیا ملا ہے؟ نصف ملا ہے۔ تو نصف کے اندر جب پوتی کو ہم نے کیا دے دیا؟ چھٹا حصہ دے دیا ہے، تو یہ کیا پیچھے بچ گئے ہیں؟ اور بھائی 3 اس کو دے دیے اور 1 اس کو دے دیا، تو کل بن گیا 4۔ پیچھے 2 بچے ہیں، تو ظاہر بات ہے 2 کس کو دینے؟ اب وہ چچا کو بطور عصبہ دے دیں گے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جب 3 پوتی کو دے دیے اور 1 کس کو دے دیا؟ بیٹی کو دے دیا ہے، تو یہ 6 کا کیا بن گیا ہے؟ ثلثان بن گیا ہے۔ یہ 6 کا ثلثان بن گیا ہے۔ 3 جو 6 میں سے جو نصف تھا وہ 3 تھے، تو آدھے کے ساتھ جب پوتی کا چھٹا حصہ ملا تو کیا بن گیا؟ وہ ثلثان مکمل ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ثلثان مکمل ہو گیا۔ جو چوتھا حال ہے وہ ہے محجوب بالبنات۔
پوتیوں کے احوال میں سے جو چوتھا چوتھا حال ہے وہ محجوب بالبنات ہے. تو چوتھی حالت کے لیے جو ہے وہ چوتھی حالت کے اندر یہ ہے کہ پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا. چوتھی حالت جو پوتیوں کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا. یہ محروم ہو جائیں گی. یہ کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میت کی جو پوتیاں ہیں ان کے ساتھ میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں. میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں. 2 یا 2 سے زیادہ جو ہے وہ بیٹیاں موجود ہوں اور میت کا جو پوتا ہے وہ موجود نہ ہو. میت کا جو پوتا موجود نہ ہو. بیٹا بھی موجود نہ ہو اور پوتا بھی جو ہے وہ موجود نہ ہو. تو اس صورت کے اندر پوتیاں کیا ہوں گی؟ محروم ہوں گی. پوتیاں محروم. ٹھیک ہے. اس صورت میں بیٹا جی پوتیوں کے جو محروم ہونے کی جو وجہ ہے، اس صورت میں پوتیوں کے محروم ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پوتیوں کا جو حصہ فرضی حصے کے طور پر ہے، پوتیوں کا حصہ جو فرضی کے حصے کے طور پر وہ ہے صرف ثلثان ہے. وہ کیا ہے؟ ثلثان ہے. تو پوتیوں کا حصہ جو ہے فرضی حصہ جو ہے وہ ثلثان سے تجاوز نہیں کرتا ہے. ثلثان سے تجاوز نہیں کرتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لا یزاد حق البنات علی الثلثین. لا یزاد حق البنات علی الثلثین، کہ جو بیٹیوں کا حق ہے وہ ثلثین سے تجاوز نہیں کرتا ہے. ثلثین سے تجاوز نہیں کرتا. اور ٹھیک ہے. اب جب میت کی پوتیوں کے ساتھ میت کی بیٹیاں جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ موجود ہوں گی، تو آپ پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں موجود ہوں تو ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو ثلثان ملتا ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، کہ جب میت کی جو بیٹیاں ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے. یہاں ہم نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ یہاں پوتیوں کے ساتھ میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں موجود ہیں، تو وہ ثلثان تو کن کو مل جائے گا؟ وہ ثلثان مل جائے گا بیٹیوں کو. وہ ثلثان مل جائے گا بیٹیوں کو. اور جو بیٹیوں کا حصہ ہے فرضی وہ ثلثان سے تجاوز نہیں کرتا ہے. وہ ثلثان سے تجاوز نہیں کرتا. اب جو ثلثان بیٹیوں کا حصہ تھا وہ تو بیٹیاں لے چکی ہیں. وہ تو بیٹیاں لے چکی ہیں. اب بیٹیوں کا حصہ ثلثان سے بڑھتا کوئی نہیں ہے، لہذا پیچھے ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. پیچھے ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. لہذا اس صورت میں پھر بیٹیوں کو ثلثان دیا جائے گا اور پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا. پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ 2 بیٹیاں ایک جو ہے پوتی، ایک پوتی اور چچا چھوڑ کر کیا ہوا ہے؟ فوت ہوا ہے. 2 بیٹیاں پوتی اور چچا چھوڑ کر جو فوت ہوا ہے. تو میت لکھیں گے. تو میت لکھنے کے بعد نیچے جو ہے وہ بیٹی لکھیں گے. اور بیٹیاں چھوڑ کر فوت ہوا ہے نا جی. ہاں 2 یا 2 سے زیادہ ہم نے کہا تھا. 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں چھوڑ کر فوت ہوا ہے، ساتھ پوتی موجود ہے. تو میت کے نیچے کیا لکھیں گے؟ بیٹیاں. 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں لکھ لیں گے. تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم لکھ لیں گے پوتی، اور پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھ لیں گے چچا لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب بیٹیاں 2 ہوں تو کیا ملتا ہے ان کو؟ ثلثان ملتا ہے. لہذا بیٹیوں کے نیچے ہم کیا لکھ لیں گے؟ ثلثان لکھ لیں گے. اور اس صورت کے اندر جو پوتیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ محروم ہیں. کیا ہے؟ محروم ہیں. تو اس کے نیچے جو ہے وہ آپ محرومہ لکھ لیں یا محجوبہ لکھ لیں. محجوبہ یا محرومہ جو ہے وہ لکھ لیں. اور چچا کیا بنا کرتا ہے؟ اسبا بنتا ہے. تو اس کے نیچے کیا لکھ لیں؟ اسبا لکھ لیں.
اب اس مسئلہ کے اندر جو ہے وہ کیا جمع ہے جی؟ ہاں اس مسئلہ کے اندر صرف ثلثان ہی موجود ہے جی اس مسئلہ کے اندر صرف ثلثان موجود ہے، لہذا قانون کے مطابق مسئلہ ہم بنائیں گے 3 سے، مسئلہ 3 سے بنائیں گے۔ تو 3 میں سے جو ثلثان 2 تہائی ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ وہ 2 بنتا ہے۔ تو وہ ثلثان جو بیٹیاں ہیں اس کے نیچے ہم 2 لکھ لیں گے، باقی کیا بچا ہے؟ وہ 1 بچا ہے، تو کس کو دے دیں گے؟ بطور اسبا چچا کو دے دیں گے، اور پوتی کیا رہے گی؟ محروم رہے گی، پوتی محروم رہے گی۔ ٹھیک ہے، پوتیوں کے احوال میں سے جو 5واں حال ہے، پوتیوں کے احوال میں سے جو 5واں حال ہے وہ ہے اسبا۔ وہ کیا ہے؟ اسبا ہے۔ تو ہم نے ابھی جو یہ بات پڑھی تھی کہ جب میت کی جو بیٹیاں ہیں، میت کی جو بیٹیاں ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ موجود ہوں، اور میت کی جو پوتی ہے وہ بھی موجود ہو، تو اس صورت کے اندر پوتی کیا ہوتی ہے جی؟ محروم ہوتی ہے، پوتی محروم ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے اس کے ساتھ یہ شرط بھی پڑھی تھی کہ میت کا جو پوتا ہے وہ موجود نہ ہو، میت کا پوتا موجود نہ ہو۔ اگر میت کا پوتا بھی موجود ہوا، اگر میت کا پوتا بھی موجود ہوا، تو اس صورت میں یہ پوتا جو ہوگا، یہ پوتا اس پوتی کو کیا بنا دے گا؟ اسبا بنا دے گا۔ کیا بنائے گا؟ اسبا بنائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ جو لڑکا ہے، پوتی کے ساتھ جو لڑکا ہے، وہ لڑکا اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے، وہ لڑکا اس پوتی کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اور اس پوتی سے نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لڑکا اس پوتی کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لڑکا اس پوتی کے برابر ہو، پھر بھی وہ لڑکا اس لڑکی کو کیا کر دے گا؟ اسبا بنا دے گا۔ اگر اس سے نیچے ہوا تو تب بھی وہ اس کو کیا بنا دے گا؟ اسبا بنا دے گا۔ اب میت کی جو بیٹیاں ہیں، میت کی جو بیٹیاں ہیں، ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد، ان کو حصہ دینے کے بعد جو باقی بچا ہے، جو باقی بچا ہے، وہ اس پوتی اور لڑکے کے درمیان جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی جو لڑکا ہے اس کو لڑکی سے کیا ملے گا؟ ڈبل ملے گا۔ لڑکے کو لڑکی سے کیا ملے گا؟ ڈبل حصہ ملے گا۔ اب اس کی مثال آپ دیکھیں جی، ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی 2 بیٹیاں، ایک جو پوتی اور ایک پوتا چھوڑ کر فوت ہوا ہے۔ 2 بیٹیاں، ایک پوتی اور ایک پوتا جو ہے وہ چھوڑ کر فوت ہوا ہے۔ تو میت لکھنے کے بعد ہم نیچے اس کے لکھتے ہیں 2 بیٹیاں، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر لکھ لیتے ہیں پوتی، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر لکھ لیتے ہیں ہم پوتا۔ ٹھیک ہے، اب بیٹیاں جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو کیا ملا کرتا ہے؟ وہ ثلثان ملا کرتا ہے، لہذا بیٹیوں کے نیچے ہم لکھ لیں گے ثلثان لکھ لیں گے۔ اور پوتا بھی اسبات میں سے ہے، پوتا، اور اس مسئلہ کے اندر جو پوتی ہے وہ بھی اسبا ہے۔ اس مسئلہ میں پوتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ اسبا ہے، لہذا پوتے کے نیچے بھی کیا لکھیں گے؟ اسبا لکھیں گے، اور پوتی کے نیچے بھی کیا لکھیں گے؟ اسبا لکھ لیں گے۔ تو اس مسئلہ کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف فرضی حصہ جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ ثلثان ہے۔ فرضی حصہ ثلثان موجود ہے، لہذا اس کے ہم نام عدد ثلاثہ یعنی 3 سے کیا بنائیں گے؟ مسئلہ بنائیں گے۔ تو 3 میں سے جو 2 تہائی ہے ثلثان ہے، وہ کتنا بنتا ہے؟ 2 وہ 2 بنتا ہے۔ تو 2 بیٹیاں کا حصہ جو 2 ہے وہ ثلثان کی جگہ لکھ دیں گے
2 لکھ دیں گے، سلوسان کے نیچے 2 لکھ دیں گے، اور باقی کیا بچ گیا ہے؟ 1، باقی 1 بچ گیا ہے، لہذا جو باقی 1 بچا ہے اس کے اب 1 کے 3 حصے کیے جائیں گے، 1 کے 3 حصے کیے جائیں گے، ان 3 حصوں میں سے جو 2 حصے ہیں وہ کس کو دیے جائیں گے؟ وہ پوتے کو دیے جائیں گے، اور جو 1 حصہ ہے وہ پوتی کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا جو ہے وہ اس طرح جو ہے ان کے درمیان کیا ہو جائے گی؟ تقسیم ہو جائے گی، اور ٹھیک ہے؟ اب اس مثال کے اندر ہم نے جو ہے وہ جو بنایا ہے پوتا اور پوتی، پوتا اور پوتی، یہ پوتا جو ہے ہم نے کہا ہے کہ یہ اس جو شخص فوت ہوا ہے، جو شخص فوت ہوا ہے تو اس کا آگے جو بیٹا تھا، اس کا آگے جو بیٹا تھا تو اسی بیٹے کا ایک بیٹا اور اس کی ایک بیٹی ہے، کیا ہے؟ اسی بیٹے کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو ظاہر بات ہے جب فوت ہونے والے شخص کا جو بیٹا ہے تو اس کے بیٹے کا آگے بیٹا ہے اور اس کی بیٹی ہے، تو یہ آپس میں کیا ہے؟ بہن بھائی ہے نا، یہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ میت کا اگرچہ وہ پوتا اور پوتی ہے لیکن یہ آپس میں کیا ہے؟ پوتا اور پوتی آپس میں کیا ہے؟ بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو لڑکا ہے اس لڑکی کے کیا ہے؟ برابر ہے، اس کے کیا ہے؟ برابر کا ہے۔ اور اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جو شخص فوت ہوا ہے، جو شخص فوت ہوا ہے اس کا جو ایک جو ہے وہ پوتی ہے، ایک کیا ہے؟ پوتی ہے، اور ایک اس کا جو ہے وہ پڑپوتا ہے، کیا ہے؟ پڑپوتا، یعنی اس کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہے، اور ٹھیک اس کا جو بیٹا ہے اس کے بیٹے کا بیٹا ہے، اور ٹھیک ہے، تو یہ کیا اس کا لگے گا؟ پڑپوتا لگے گا، کیا لگے گا؟ مرنے والے کا پڑپوتا لگے گا۔ اب یہ جو پڑپوتا ہے اب یہ اس پڑپوتی کے برابر ہے کہ اس کے نیچے ہے؟ اس کے نیچے چلا گیا نا جی، اس سے کیا چلا گیا ہے؟ نیچے چلا گیا ہے۔ تو اب یہ جو نیچے چلا گیا ہے یہ بھی کیا کرے گا؟ اس کو اسبا بنا دے گا، یہ نیچے والا بھی کیا کرے گا؟ اس کو اسبا بنا دے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات آپ جو ہے وہ یہ بھی سمجھ لیں، ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو لڑکی کے ساتھ لڑکا ہے، لڑکی کے ساتھ لڑکا ہے، تو اس میں یہ لڑکا جو ہے وہ اس لڑکی کو اسبا بنائے گا، یہ لڑکا تو اسبا بنائے گا۔ تو اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ جو اس لڑکا ہے یہ اس لڑکی کا بھائی ہو، اس لڑکی کا بھائی ہو۔ اگر بھائی نہ بھی ہوا، بھائی نہ بھی ہوا بلکہ اس کے چچا کا بیٹا ہوا، اس کے چچا کا بیٹا ہوا، تو بھی کیا کرے گا؟ وہ اس کو اسبا بنا دے گا، تو بھی وہ اس کو اسبا بنا دے گا، اور ٹھیک ہے؟ اب چچے کے بیٹے کی مثال بھی آپ دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جو زید نامی شخص ہے، زید نامی جو شخص ہے اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام جو ہے وہ عمر ہے اور ایک کا نام جو ہے وہ خالد ہے، ایک کا نام عمر ہے، ٹھیک ہے؟ اب عمر کی جو ہے وہ ایک بیٹی ہے، عمر کی ایک بیٹی ہے، اور خالد کا کیا ہے؟ ایک بیٹا ہے۔ عمر کی ایک بیٹی ہے اور خالد کا ایک بیٹا ہے۔ اب بیٹا جی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو خالد کا بیٹا ہے، خالد کا جو بیٹا ہے، تو یہ عمر کی بیٹی کا کیا لگتا ہے؟ چچا زاد لگتا ہے۔ یہ اس کا عمر کی بیٹی کا بھائی تو یہ نہیں ہے نا، عمر کی بیٹی کا بھائی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے؟ تو اگر جس طرح اگر کوئی شخص فوت ہوتا، کوئی شخص فوت ہوتا تو اس کا جو عمر بیٹا تھا اس کی بیٹی اور بیٹا بھی اسی کا ہوتا، بیٹا بھی اسی کا ہوتا، تو اس لڑکے نے بھی اپنی بہن کو کیا کرنا تھا؟ اسبا بنانا تھا۔ تو اگر یہ جو لڑکا ہے یہ اس لڑکی کا بھائی نہ ہو، لڑکی کا بھائی نہ ہو،
بلکہ ہم نے جو مثال فرض کی ہوئی ہے کہ خالد کا جو ہے وہ لڑکا ہو، کیا ہو؟ خالد کا جو لڑکا ہو، اگر وہ موجود ہوا تو وہ بھی کیا کرے گا؟ اس لڑکی کو کیا کرے گا؟ اسبا بنا دے گا، اس لڑکی کو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، چلو وہ ہے محجوب بالابن، پوتیوں کے احوال میں سے چھٹا حال محجوب بالابن ہے۔ اس صورت میں بھی جو پوتیاں ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا، اس صورت میں بھی پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی شرط یہ ہے کہ میت کی جو پوتی ہے اس کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا بھی موجود ہو، میت کا کوئی بیٹا بھی موجود ہو۔ جب میت کی پوتی موجود ہو اور پوتی کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا بھی موجود ہو تو اس صورت کے اندر میت کی پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، میت کی پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جو ہوتا ہے لڑکا، میت کا جو لڑکا ہوتا ہے وہ اسبا ہوتا ہے، وہ اسبا ہوتا ہے، تو بطور اسبا وہ سارا مال لے جائے گا، بطور اسبا وہ سارا مال لے جائے گا، اور پوتی کو لیے کچھ نہیں بچے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا بیٹا اور پوتی چھوڑ کر فوت ہوا، اپنا بیٹا اور پوتی چھوڑ کر فوت ہوا، تو میت لکھنے کے بعد نیچے جو ہے ہم بیٹا لکھ لیں گے، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو آگے کیا لکھ لیں گے؟ پوتی لکھ لیں گے۔ تو بیٹا چونکہ اسبا ہوا کرتا ہے، بیٹا تو اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ اسبا لکھ لیں گے۔ تو پوتی اس صورت کے اندر جو ہے محجوبہ ہے، محرومہ ہے، تو اس کے نیچے ہم کیا لکھ لیں گے؟ محجوبہ لکھ دیں یا محرومہ لکھ دیں۔ ٹھیک ہے، تو کل جائیداد کس کو مل جائے گی؟ ساری جائیداد بیٹے کو جو ہے وہ مل جائے گی، اور جو پوتی ہے وہ کیا رہے گی؟ محروم۔ چلیں رحیم، اور بیٹے کی بیٹیاں بیٹیوں کی طرح ہیں، اور ان کے 6 احوال ہیں۔ ایک کے لیے نصف ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے ثلثان ہے، پوتیوں کے نہ ہونے کے وقت۔ پوتیوں کے نہ، بیٹیوں کے مع عدم البنات ہی ہے نا، جی، بیٹیوں کے نہ ہونے کے وقت۔ اور ان پوتیوں کے لیے سدس ہے، ایک بیٹی کے ساتھ ثلثین کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ یسقطن ہے، ولا یرثن، اور وہ وارث نہیں ہوں گی، اور وہ پوتیاں وارث نہیں ہوگی 2 بیٹیوں کے ساتھ، مگر یہ کہ وہ ہے، ہاں جی، یہ ولا یرثن مع، یہ ولا یرثن مع سلبیتین، ہاں یہاں سے یہ حالت ہو گئی ہے بیٹا جی چوتھی، ولا یرثن، وہ عورتیں وارث نہیں ہوں گی 2 بیٹیوں کے ساتھ، 2 بیٹیوں کے ساتھ۔ اس کو ہم نے تعبیر کیا تھا محجوب بالبنات کے ساتھ، محجوب بالبنات کے ساتھ، اور ٹھیک ہے، یہاں یہ چوتھی حالت ہو گئی، ولا یرثن، اور وہ نہیں وارث ہوں گی 2 بیٹیوں کے ساتھ، الا ان یکون بحذائہن، مگر یہ کہ ان لڑکیوں کے برابر، او اسفل منہن، یا ان سے نیچے غلام ان کوئی لڑکا ہو، مگر یہ کہ ان لڑکیوں کے برابر یا ان سے نیچے کوئی لڑکا ہو تو یعصبہن، پس وہ لڑکا ان لڑکیوں کو کیا کر دے گا؟ بنا دے گا۔ یہ کون سی حالت؟ اللہ سے کون سی حالت ہو گئی بلا؟ وہ اسبا والی ہے نا، کون سی ہے؟ 5ویں حالت بیان کی تھی نا کہ وہ اسبا ہوں گی، تو وہ 5ویں حالت الا ان یکون، اگر یہ کہ ان کے برابر یا ان کے نیچے کوئی لڑکا ہو تو وہ کیا کر دے گا؟ ان کو اسبا بنا دے گا۔ اس عبارت میں کون سی حالت بیان ہو گئی ہے؟ 5ویں حالت ہے، کون سی ہو گئی ہے؟ 5ویں حالت بیان۔ ٹھیک ہے، آگے اور باقی ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین والے قانون کے مطابق ہو۔ ہاں، اور ویسقطن بالابن، اور وہ پوتیاں بیٹے کے ساتھ ساقط ہو جائیں گی۔ یہ کون سی حالت ہو گئی؟ یہ چھٹی حالت، یہ چھٹی ہو گئی۔ یہ کون سی ہو گئی ہے؟ چھٹی حالت۔